बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूक वड़ाइच। 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन हुए। आज फरवरी के महीने में एक साल हो गया हुकूमत को। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, अच्छी या बुरी? मेंबरान पंजाब असम्बली क्या सोचते हैं, आइए आज के प्रोग्राम में यही आपको बताते हैं। आप अपोजिशन लीडर हैं, इसी माह में इलेक्शन हुए थे पिछले साल। कैसा गुजरा एक साल और क्या जज्बात हैं इसी महीने के बारे में? देखें जी, 5 बजे तक तो इलेक्शन जो हुआ वो इलेक्शन वाला दिन लोगों ने एक राय इस्तेमाल की और उसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया की तारीख में उसकी नज़ीर नहीं नज़र आती कि रिज़ल्ट चेंज किए गए, उस रात लोगों पे FIRs हुई और ऐसी हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया जिसकी 20% सीट्स भी नहीं थी। उसके बाद डेफिनेटली जो साल गुजरना था वो तो इसी तरह ही गुजरना था कि एक अगर ट्रू रिप्रेजेंटेशन ना हो तो उसके नतायज यही होते हैं जो आपके सामने है। महंगाई बढ़ चुकी है, करप्शन में आपका नंबर 29 से 27 आ चुका है, ओवरऑल करप्शन में आपका नंबर 233 से 216 आ चुका है। तो मेरे ख्याल में अगर इसमें हम लंबा जाएं तो पूरी नशिस्त चाहिए। तो आप फरमा रहे थे कि 20% सीटें इनको मिली, यानी जो आज की हुकूमत है। अब मैं ये पंजाब बड़ा में? मोहतात कह रहा हूँ, पंजाब में तो 100% 20% से भी कम मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम मुसल्लत की हुई है, हम तो सिविल मार्शल लॉ में रह रहे हैं। ये सवाल जब हम इनसे पूछते हैं तो यहाँ पे तो स्पीकर पंजाब असम्बली भी फरमाते हैं कि यहाँ पे तो आपके ट्रिब्यूनल में आप कितने लोग गए वो आप बताते हैं तो तादाद बहुत कम बताते हैं। तो आपके पास तो फाइंडिंग्स होंगी कि हमारे इतने लोग जीते हैं पंजाब में से, इतनी नशिस्तों पे इतने लोग अदालतों का रुख किया, उनके ये नताइज निकले, यानी एक साल गुजर गया ना अब इस बात को। देखिए, अब ये बड़ी टेक्निकल बात है। इस बात में स्पीकर साहब को चूँकि सारे हालात का पता है, वो टेक्निकल बातों का सहारा ले रहे हैं। ट्रिब्यूनल से जाने से पहले जो उस रात हुआ है वो उस रात की मिसाल नहीं मिलती जब रिज़ल्ट चेंज किए गए, जब उन लोगों को 60-60 हज़ार की अब लीड को 6-6 हज़ार में कन्वर्ट कर दिया गया कि 60 इधर से एक सिफर हटा दी गई, उधर एक सिफर बढ़ा दी गई। तो अब इस एहतजाज की क्या कैफियत है, यानी आप लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी तक क्या हुआ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2 साल से एहतजाज में है। आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल से एहतजाज में खड़ी है और इतना लंबा एहतजाज कभी किसी जमात के बस का रोग ही नहीं है। 8 फरवरी को भी एहतजाज हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। कहाँ पे हुआ था? हर जगह पे एहतजाज नहीं, हुआ है। लाहौर में हुआ है, पंजाब पूरे में हुआ है, आप नॉर्थ लीड कर रहे थे? पंजाब सवाबी गया है। नहीं, मैं तो सवाबी था। आप स्वाबी में थे? जिस वक्त तो यहाँ पर बहुत बड़ी तहरीक नहीं नजर आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकले, आगे लोग ही लोग हों, इसकी क्या वजह है? साहब जब आपको नए चीफ ऑर्गेनाइजर दिए गई, आलिया हमजा, पुलिस और डाला जुनैद वाले अकबर। दोनों पीछे हो ना। पुलिस और डाला दोनों पीछे हो पुलिस ना। का डाला कह रहे हैं नहीं, मैं पुलिस का डाला पुलिस और डाला, पुलिस और डाला, ठीक है, पुलिस और डाला दोनों दो मुख्तलिफ चीजें दो हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब दोनों पीछे हों तो फिर हिकमत अमली चेंज करनी तो पड़ेगी। आपके पीछे दोनों हैं और अभी तक है? अभी तक है। और अभी तक, यानी ये जो खान साहब ने कहा था कि आप बाहर से बाइकआउट कर दें, पैसे भिजवाना बंद कर दें, वो भी कोई नहीं, वो कंटेंट साहब ने नहीं समझे। हाँ, खान साहब का ये मकसद नहीं था। क्या था मकसद? खान साहब का मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को बाहर पूरी दुनिया में एक ट्रू इसकी पिक्चर दी जाए। खान साहब कभी भी ऐसी बात नहीं करते। और खान साहब की आप ये जो अभी ख़त लिखे गए हैं, उन ख़त के कंटेंट्स अगर आप देखें तो उनमें पे भी खान साहब ने पूरी जो है आपके मुल्क की ट्रू पिक्चर पेश की है और ख़त भी आर्मी चीफ को लिखा है। अच्छा, कल परसों एक बयान आया, आप खुश हुए होंगे सुन के। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि एक जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं तो पार्लिमान सुप्रीम है, इस तरह के बयानात की इजाज़त नहीं होगी। तो बतौर पार्लियामेंटेरियन आपका भी सीना चौड़ा हो गया होगा कि देखें पार्लियामेंट की बात हो रही है। बतौर पार्लियामेंटेरियन हमारा सीना इस सेंस में चौड़ा होगा कि जब हम हकीकी मैंडेट के साथ इधर खड़े होंगे और हकीकी गवर्नमेंट जो होगी जिसका मैंडेट होगा उस वक्त हमारा सीना चौड़ा होगा जब एक मैंडेट लेके जो गवर्नमेंट आई है वो इधर खड़ी होगी। पहली बात। दूसरी बात ये है, क्या ये भूल गए हैं स्पीकर साहब कि कल जिस तरह 26th अमेंडमेंट पास की है, लोटा बना के, लालच दे के, मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन अपनी तकरीम खुद करवाएं। क्यों ये बातें हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि तकरीम वो खुद ख़त्म कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है।
ان کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے. تو آپ اس انتظار میں ہیں کہ ایک دن آپ اٹھیں گے اور یہاں سے کوئی حکم نامہ جاری ہوگا کہ جو رزلٹس آئے تھے 8 فروری 2024 کو وہ واپس ہو گئے ہیں اور اب آپ کو پنجاب اسمبلی میں سیٹ مل گئی ہے؟ اور ہم اس انتظار میں بالکل نہیں ہیں. ہم اپنی یہ جو سٹرگل ہے یہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سٹرگل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک دن ہمیں حق اور سچ کی کامیابی. حکومت کی کارکردگی اچھی ہے؟ حکومت کی کارکردگی جس طرح ہے وہ انہوں نے اللہ اکبر کہا ہے. بھائی کو قتل کر رہا ہے بلوں کے لیے. ابھی میں میڈیا ٹاک کر رہا ہوں وہاں پہ ریسنٹلی کارکردگی آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. آپ حضور آپ کے حلقے میں کیا صورتحال ہے؟ سر میرے حلقے اب تو آپ کی تو تجاوزات ساری ختم کر دی. بازار کلیئر سنا پڑا وہاں پہ اچھا ہو گیا. فیصلہ آباد خوبصورت ہو گیا. فیصلہ آباد اچھا نہیں ہوا. یہ فیصلہ آباد لوگوں کو سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے نون لیگ کا صفایا کر دیا. خاص کر میرا حلقہ پی پی 116 بالکل مسمار کر دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں عوام کے اندر جا کے پوچھیں ان کا غم و غصہ کیا ہے, عوام کے اندر جذبات کیا ہیں. عوام نے اگر پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے تو یہ نون لیگ اس کا بدلہ لے رہی ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں یہ تجاوزات والا جو آپریشن ہوا ہے فیصلہ آباد میں بڑا سخت, یہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے نون کو ووٹ دیا تھا, پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور نجائز تجاوزات کے بہانے سے ان لوگوں کو ڈسٹرب کیا جو لوگ بالکل جائز جگہ پہ بیٹھے تھے ان کو بھی ڈسٹرب کیا کہ انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا. اور وہاں پہ آپ کے صورتحال کیا ہے شہر میں؟ سترہ پنجاب لانا یہ جو اسکیم ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں, میں آپ کو وزٹ کراؤں گا, آپ کو پتہ چلے گا سترہ پنجاب کہاں ہے. سترہ پنجاب کے سترہ ایک گاؤں نہیں ہے. اچھا میرے حلقے میں آ جائیں, میں آپ کو ثابت کروں گا. تو یہ اسی چیف منسٹر آپ کی اسی اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ بھی ممبر ہیں, اندر آپ نے کبھی بات نہیں اٹھائی کہ یہ کیا بھائی ہو رہا ہے؟ چیف منسٹر صاحبہ کبھی اسمبلی میں آئے تھے کہیں نا. ان کب لاسٹ ٹائم کب دیکھا آپ نے ادھر؟ جب انہوں نے اوتھ لیا تو اس وقت شکل دیکھی تھی. اس کے بعد یہ تو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. بس میں وہی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی؟ ملاقات کیا, وہ اسمبلی میں آنا پسند ہی نہیں کرتے. اپنے گھر میں انہوں نے سب کچھ بنایا, وہیں بیٹھ کے حکم جاری ہوتے, وہیں بیٹھ کے تمام پی ٹی آئی کے لیے مخالف پلان بنائے جاتے ہیں. عوام میں آئیں پھر پوچھیں. کوئی ایک ایسا حکومتی منصوبہ ہے جس سے آپ مطمئن ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ منصوبہ تو دور کی بات ہے, اسکیم دکھا دیں. کسی اسکیم سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں؟ کوئی اسکیم دکھائیں, میرے فیصلہ آباد میں آ جائیں. میں جس شہر میں رہتا ہوں, دیکھو پنجابی کی بات ہے, ہم جس شہر کے باسی ہیں ہم اسی کی بھلائی سوچیں گے, اسی کے عوام کے لیے سوچیں گے. یہ کہہ رہے ہیں نا سترہ پنجاب, یہ بڑا فیصلہ آباد دکھا دیں. ٹھیکے پہ دے دیا سارا صفائی کے لیے, لوگوں میں بلوں میں پیسے لیے جا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. امتیاز شیخ صاحب, لاہور میں 8 فروری 2025 اور اس سے پہلے 8 فروری 2024 کو کیا ہوا تھا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک سال گزر گیا, اس مہینے میں ہم کھڑے ہیں, اس دن کیا ہوا تھا, آپ کیسے جیتے, حالات کیا تھے؟ اس دن پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ عوام نے ایک ووٹوں کا انقلاب برپا کیا. صبح اٹھ کے انہوں نے ایسے ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا جو نہ ووٹ مانگنے گیا ان سے, نہ ان کی شکل پتہ تھی, اور انہوں نے خود اس کا سائن ڈھونڈا اور سائن ڈھونڈ کے اس کو ووٹ ڈالا. آپ نے ووٹ مانگنے نہیں گیا بلکہ میں الاؤ ہی نہیں تھا حلقے میں جانا, جہاں بھی جاتا تھا گرفتاریاں ہوتی ہیں. وہ ایک بھی اپیرنس نہیں دیا آپ نے حلقے میں؟ ایک اپیرنس نہیں دیا. یعنی آپ حلقے میں گئے نہیں اور آپ کو ووٹ مل گیا؟ جی مجھے تو ووٹ کس نے ڈالا, عمران خان کو ڈالا تھا. اور آپ کا نشان کیا تھا؟ ٹیبل ٹینس کا وہ جو ہوتا ہے نا, یہ ریکٹ والا, اور وہ بھی میرے گاؤں تھے کافی, ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. تو جب میں نے لوگوں سے پتہ کروایا کہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ, تو وہ کہتے ہیں عمران خان دا وہ نشان ہے جڑا توا جہا لگتا ہے. تو یعنی نشان کی بھی پہچان نہیں تھی؟ پہچان نہیں تھی, لیکن وہ اس کو توے کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے لوگ. اچھا چلیں, اب تو باقی ہر جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی, نمبر چینج کی, آپ کی حلقے میں کیوں نہ یہ ہو سکا؟ میرے حلقے میں فرق یہ ہوا کہ نیچے تینوں چاروں سیٹیں اور اوپر کھوسا صاحب تھے, اور سعد رفیق صاحب نے 11 بلکہ 10:30 بجے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ہار گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے شاید انہوں نے, آپ نے کہا کہ پھر نیچے والی سیٹ پہ کچھ ہو نہیں سکتا تھا. ظاہر ہے کہ اوپر والا بندہ ہی ہار مان لے تو نیچے والی سیٹ پہ کیا کرنا تھا. تو اب ایک سال بعد اب یہ جو گورنمنٹ آ گئی, انہوں نے جو کام کیے ہیں اس کو آپ ممبر پنجاب اسمبلی کی حیثیت سے دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے طور پہ نہ دیکھیں, تو کیا کہیں گے آپ ایک سال ان کی کارکردگی پہ؟ ایک سال کی بدترین کارکردگی اور بدترین حکومت ہے یہ. اب میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ سے بات کروں گا. جی پلیز. کہ کسی بھی حکومت کو جب آپ نے دیکھنا ہو تو انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں بجٹ میں, جون میں ان کا بجٹ دیا, اور پھر بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ ٹارگٹ پورا ہو گیا, یہ ٹارگٹ پورا ہو گیا, یہ ٹارگٹ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے جتنے وعدے کیے ہیں, میں رات کو ہی پڑھ رہا تھا
उनमें से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया, और जो वादे नहीं पूरे किए थे वादा नहीं किया, जैसे मैं बता दूँ उन्होंने कहा नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बनाएंगे, कख नहीं हुआ, IT सिटी बनाएंगे, कख नहीं हुआ, सरगोदा वो बनाएंगे, फलानी सड़क बनाएंगे, कख नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं बनी। लेकिन शेख साहब ये एक साल में तो नहीं बन जाएगा, यानी अगर मंसूबे कोई शुरू हो संगे गए हैं। बुनियाद भी रख देते, किसी का संगे नवाज शरीफ बुनियाद, कैंसर हॉस्पिटल का किसी संगे चीज़ बुनियाद का नहीं रखा संगे गया? बुनियाद रखा गया मेरे ख्याल वो क्योंकि आप हम चले जाए, आपको पता है कहाँ पे है वो लाहौर की पाइन एवेन्यू पे वहाँ पे। हाँ, किसी को नहीं पता। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल नहीं, वहीं किसी को पे नहीं है सर। पता। बहरहाल जी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाके देखें। अच्छा चलो उन्होंने मैंने कहा बना भी लिया होगा, लेकिन जब बजट शो कर रहा है ना, बजट में शो कर रहा है कि अभी पैसे ही कोई नहीं खर्च हुआ। ठीक है, आपने ये देखी है जी मैंने उसके मुताबिक दस्तावेजात के मुताबिक इनको दिसंबर तक कम से किन कम आधा लोगों को बजट। ये सारा मिल रहा है? ये वो कहते हैं जी छत प्रोग्राम, धीरानी प्रोग्राम, फलाना, किन लोगों के पास जा रहा है ये? वो एक जो टीवी पे होता है, टीवी पे जो एक टीवी के सामने होता है उसको मिल रहा है, बस। वो एक टिकटॉक बनती है, बाकी खत्म। चले वो आपने देखा नहीं ज़हीम कादरी जो ज़हीम लगारी हमारा बच्चा, हाँ ज़हीम उसने ये सारी चीज़ें बेनकाब की, उसको उठवा के अंदर कर दी। चले फिर आप एहतियात से रहिए। ठीक है जी। चचर साहब, एक साल में क्या तब्दीली आई है? 8 फरवरी से आज तक का क्या सफ़र है, किस तरह से आप देखते हैं? एक तब्दीली तो मैंने देखा है कि पहले हम आपको शलवार कमीज़ में देखते थे, आज मैं आपको सूटेड बूटेड देख रहा हूँ। वैसे हुकूमत की या परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी। गुजारिश ये है कि जब ये 2024 में इलेक्शन हुए थे ना, तो उस वक्त गवर्नमेंट लेना और गवर्नमेंट चलाना ये कोई आसान काम नहीं था। मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा इतना पोलराइज्ड हुआ था, इतना यानी यहाँ पे तशद्दुद का एलिमेंट इतना आ चुका था, और हर इदारा वो शुतर बेमुहार उसका काम था। मैं तो मुबारकबाद भी दूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कि पहले दिन से एक नीयत के तहत और पंजाब के अवाम की खिदमत के इरादे से हर रोज़ एक नया इनिशिएटिव है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में भाई इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव नहीं आया। एक पल्स के थ्रू इन्होंने वंडा जात का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या? इसमें इसको आपको असिस्ट करता हूँ। इसमें है ये, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, हमारे जितने फौजदारी लड़ाई झगड़े हैं ना जी, उसकी बेसिक वजह नाला बनना, खाला वंडा मुश्तरका केवल। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, और ये आम कॉमन आदमी से लेके बड़े आदमी का मामला है, उसको एक प्रोग्राम के थ्रू तकसीम किया जा रहा है। फ़र्ज़ करें आपके नाम जितनी ज़मीन है उसका अलहदा वंडा बना के अलहदा मलकियत और अलहदा पोजेशन। तो यानी ये जो लड़ाई झगड़े थे ये ख़त्म? ये मैं समझता हूँ एज ए एडवोकेट बिल्कुल उसमें, और बड़ा, और इसमें इसको पब्लिक की भी पजीराई बहुत ज़्यादा है। दूसरा नौनहार प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, जिन वालदैन के पास बच्चों की फीसें देने के पैसे नहीं हैं और वो बच्चे मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं और मेरिट पे आते हैं, उनको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ये बहुत बड़ा काम है। नहीं, ये आपके इतने ज़्यादा मंसूबे हैं, या अब आप गिनवाना शुरू कर देंगे प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको ज़रा देख रहा हूँ दूसरी तरफ से, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं देखता हूँ यार इतने इनिशिएटिव्स आपने ऐलान कर दिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता इनको पूरा करना? कि आपने कहा जी कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, दीरानी भी है, अपनी छत भी है, ये कैसे आपको लगता है? हम थोड़ा सा रियलिटी की तरफ चलते हैं। अनाउंसमेंट तो आप अच्छी कर रहे हैं, नहीं, लेकिन क्या ये हो सकेंगे? नहीं, मेरा थोड़ा सा भाई आपसे ना इस बात से मैं इख्तलाफ करें। मैं इख्तलाफ नहीं, मेरा कहता हूँ मेरा नुक्ता नज़र आपसे थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए, ये जस्ट अनाउंसमेंट नहीं है। धीरानी प्रोग्राम फेज़ 1 है, फेज़ 2 स्टार्ट है, यानी अभी विद इन अ डेज उसमें फेज़ 2 में आ रहे हैं। सिमिलर नौनहार प्रोग्राम फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है, उसमें इजाफा करके फेज़ 2 स्टार्ट है। उससे मरियम की दस्तक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, रिवैम्पिंग ऑफ हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा प्रोग्राम है, रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि पिछले 5 साल में पंजाब में सवाए झूठ, फसाद, तोहमत के अलावा काम क्या हुआ है? 5 साल वो, और मैं अपने हल्के की एग्जांपल दूँ ना, मेरी कोई रोड नहीं है जो सलामत बची हो। अब मैं अल्लाह के फजलो करम से मैं कहता हूँ मेरी मेजर रोड्स पे काम स्टार्ट हो चुका है, पब्लिक फैसिलिटेट हो रही है मेरे। तो चलें आप इसको नंबर दे के बात को ख़त्म करते हैं कि अगर आप रेट करें तो कहाँ पे करेंगे? इस वक्त तक अगर मेरिट पे बात की जाए तो मैडम मरियम नवाज इज़ गोइंग वेरी वेल। अगर आप मुझे कहना 10 में से 10, नहीं तो मैं 10 में से 20 नंबर दूंगा। 10 में से 20 आप ऊपर निकल गए हैं इस वक्त तक। ठीक है,
اور آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 5-4 سال مزید جو آپ کے پاس بچے ہیں اس میں بھائی میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ ایک بات نوٹ کر لیں، جو میڈم مریم نواز کی نیت ہے اور جو ان کا کام کرنے کا انداز ہے اور جس انداز سے اور جس سپیڈ سے وہ کام کر رہی ہیں، اسی طرح میڈم کو اگر 5 سال مل گیا، یہ جو جعلی تبدیلی ہے ان کو ساری عمر کے لیے کھا جائے گی. اچھا یہ بات میری بہت آپ بڑا لکھ لیں. دعویٰ ہو گیا، ریکارڈ بھی ہو گیا، اور ٹی وی پہ چل بھی جانا ہے. بالکل میں ایک سیاسی آدمی ہوں، گراؤنڈ کا ورکر ہوں. میری بات آپ نوٹ کر دیں، کوئی ہرڈل نہ آئے، ڈسٹربنس نہ آئے، نان پولیٹیکل قوتیں ڈسٹرب نہ کریں. جس انداز سے میڈم کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں پنجاب کی عوام، اور نوٹیبل بات ہے عام آدمی کے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں. 5 سال بعد میری بات نوٹ کر لیں، جعلی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی. بہت شکریہ. حکومتی جو پروجیکٹس ہیں کیا وہ پنجاب کے شہروں میں ڈلیور بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا وہ پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ پنجاب کے ممبران اسمبلی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. شعیب صدیقی صاحب، اب تو آپ حکومت کا حصہ ہی ہیں، حصہ ہی کہہ لوں آپ کو؟ جی بالکل جی، ہم بالکل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، الائز پارٹنر ہیں حکومت کے. تو کیا ایک سال میں کیا دیکھا آپ نے، اور ایک سال کی کارکردگی حکومت کی کیسی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر اب پچھلی حکومتوں کے ساتھ موازنہ کریں تو ایک سال کے دوران اس حکومت نے بے شمار لیجسلیشن کی اسمبلیز کے اندر، اور 100 ڈیز اپنے کمپلیٹ کر چکی یہ اسمبلی. آج کا جو اجلاس ہے 100 دن ہمارے پچھلے اجلاس کے اندر ہی مکمل ہو گئے تھے. ہم نے صحت مند پنجاب کے حوالے سے پروگرام لے کے آئے، ہم اس کے اندر کھیلتا بلتا پھوڑتا پنجاب کے حوالے سے پروگرام لے کے آئے. اسمبلی کے اندر جو کہ بے شمار جو لوگوں کے مسائل تھے ان کی آواز کو بلند کیا گیا. لوکل گورنمنٹ کے اندر جو صاف ستھرا پنجاب آیا اس کی ایک جھلک جو کہ آپ کو پورے پنجاب کے اندر نظر آتی ہے. انکروچمنٹ کا پروگرام جو کہ چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کیا، سیاست سے ہٹ کے بلا تمیز و تفریق اس کا شروع کیا گیا. آئی ٹی کے اوپر جو کہ پروگرام شروع کیے گئے. بے شمار ایسے انیشیٹو ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں کے اندر نہیں ملے تھے، اور جو ملک کے اندر کرائسس رہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، جو ملک کے اندر دہشت گردی کا بازار آج بھی گرم ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی جو کہ ہے وہ بے مثال ہے. چیف منسٹر صاحبہ جو کہ ہے وہ چائنا کے دورے کے اوپر گئیں، انہوں نے وہاں پہ ٹرانسپورٹ تھا، آئی ٹی تھا، مختلف شعبوں کا انہوں نے وزٹ کیا، ان کو دیکھا، تو میں تو مطمئن ہوں. ٹھیک ہے. یہ استحکام پاکستان پارٹی کہاں پہ ہے؟ ایکٹیویٹی وغیرہ چل رہی ہیں پورے پاکستان میں، آپ آرگنائز کر رہے ہیں، اور یہ جس طرح سے الیکشن میں شور تھا اس کے بعد بھی چیزیں جاری رہیں گی؟ جی بالکل اسی طرح کہ اگر آپ 5 فروری کو دیکھیں تو ایک عظیم الشان جو کہ ریلی ہم نے مال روڈ کے اوپر اپنے کشمیری بہن بھائی سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی. اور ابھی لاسٹ ویک کے اندر ہی ہم نے اپنے جو پنجاب کو ہے 4 ریجنز کے اندر تقسیم کیا ہے. اس کے اندر جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، سابقہ پارلیمنٹیرینز ہیں، منسٹرز تھے، ان کو ہم نے جنرل سیکرٹری صدارت کی ذمہ داریاں سونپی ہیں. اور جو بلدیاتی الیکشن آئے گا استحکام پاکستان پارٹی اس کے اندر بھرپور جو کہ حصہ یعنی عوامی پذیرائی مل رہی ہے؟ جی اگر آپ دور نہ جائیں تو اگر آپ صرف 5 فروری کی ریلی اٹھا لیں، اس کے اندر جماعت اسلامی بھی تھی، مسلم لیگ نون بھی تھی، باقی تمام سیاسی جماعتیں تھیں. تو جو پاور شو تو نہیں میں کہہ سکتا، مگر جو بھی عوام کی نمائندگی تھی تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک شو آف تھا جو لوگ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور وہ فردوس عاشق اقبال، کرنل ہاشم ڈوگر، یہ سارے چہرے کہاں پہ؟ نہیں یہ سب ادھر ہی ہیں اور پارٹی کے اندر موجود ہیں، مگر یہ کہ خاموش ہیں، یہ اپنے کسی گوناگو مصروفیات کے اندر ہیں، مگر ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو چھوڑ گئے. پارٹی کو چھوڑا نہیں؟ نہیں بالکل پارٹی کے اندر. ٹھیک ہے، بہت تھینک شکریہ. یو. ویسے صاحب 8 فروری 2024 کو کیا ہوا تھا پاکستان میں، اور ایک سال گزر گیا، اب اسی مہینے میں ہم کھڑے ہیں. اس حکومت کو اوورال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 8 فروری کو پاکستانی قوم ایک خاموش انقلاب لے کے آئی تھی جس کا کوئی شخص اندازہ نہیں تھا کر رہا. ایک شخص اندازہ کر رہا تھا جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کسی شخص کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عوام کیا کرنا چاہ رہی ہے. اس عوام نے خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلی. ہم نے اپنے حلقوں میں موجود تھے، پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کر رہے تھے. یقین مانیں کہ صبح 9 بجے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں. آپ کے ساتھ بھی لوگوں سختی نے- وغیرہ ہوئی؟ وہ تو پھر معاملہ تو ہمارا ویسے روٹین میٹر بن گیا ہوا ہے، تو وہ محسوس ہی نہیں ہوتی. اللہ نہ تعالیٰ ہو نے- تو پھر محسوس ہوتی ہے. پھر محسوس ہوتی ہے کہ یار مہینہ ہو گیا پرچہ نہیں ہوا. تو اس میں بات یہ کہ لوگوں نے اپنے ووٹ کے پہلی دفعہ جو ہے نا اس قوم کی امانت سمجھ کے نا اس ملک کی لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوگا؟ پہلی دفعہ ہوا ہے. میں نے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے بعد اپنی آنکھوں سے اللہ کی ذات دعا ہے میں نے روتے دیکھا کس بات؟ کہ ہم نے شاید اس ملک کا اس قوم کا ایک قرض تھا جو اتار دیا اس ملک کے اندر ووٹ کی اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے, اور اس تعداد میں یہ قوم نکلی ہے. یقین مانے میں اپنے اگر حلقے کی بات کروں, میرا ٹائپنگ مشین نشان تھا. میں نے وہ خود کبھی فلموں ڈراموں کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا تھا, یا کارٹون میں دیکھا ہوگا. مطلب ہم اس جنریشن کے اندر ہے ہی نہیں ہے. اور پھر میرے ساتھ لیپ ٹاپ دیا گیا بیلٹ پیپر کے اوپر, کیلکولیٹر دیا گیا. میرا دیہاتی حلقہ تھا, میں لوگوں کو نہیں تھا بتا سکتا کہ یار میں اگر میں یہ بھی بھائی بتاتا انہیں کہ میری وہ بٹن والی مشین ہے تو شاید لوگوں نے سمجھ نہ آتی, کیونکہ نال کیلکولیٹر اور لیپ ٹاپ بھی موجود تھی. تو وہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں. بالکل. تو وہ مطلب ایک دیکھیے سازش کے تحت سارے معاملات کو چلایا گیا, لیکن اس قوم کے جذبے کو, جرت کو سلام ہے. میری بزرگوں نے بھی, ماؤں بہنوں نے بھی, نوجوانوں نے تو ماشاءاللہ وہ تو ویسے ہی ہمارے ساتھ کمپین کر رہے تھے اور دن رات ایکٹیو تھے. تو انہوں نے ایک ایسا چیز کر دکھائی کہ شاید کسی شخص کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایم این اے کا اور نشان ہے, ایم پی اے کا اور نشان ہے, ساتھ والے حلقے کا اور نشان ہے. سینکڑوں نشانوں میں سے ایک نشان کو ڈھونڈا اور اس کو ووٹ دیا. آپ یہ بتائیے شیخ پورہ میں کیا ایسا ہوا جو آپ کو لگتا تھا بطور پولیٹیکل ورکر کہ یہ بھی ایک اپسیٹ ہے, یعنی کوئی ہار گیا؟ آپ کے وہاں سے کون کون لوگ ہارے؟ ہمارے اس ٹائم جی 9 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. ان 9 میں سے 6 الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز اس ٹائم اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ اسمبلی کے اندر 9 کی 9 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی. قومی پہ کیا تھی؟ قومی پہ ہماری 4 سیٹیں ٹوٹل, اس میں سے 2 جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں, اور 2 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف. اور 2 میں ایک میاں جاوید لطیف ہارے. میاں جاوید لطیف صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے صحیح نہیں ہے, وہ مجھے باہر کیا گیا. انہوں نے 8 کو احتجاج کرنا تھا, انہوں نے واپس کال لے لیا. مجھے سمجھ نہیں کہ انہوں نے کیا ہوا تھا یہ واقعہ, ذرا بتائیں گے مجھے؟ نہیں, ہم نے تو آپ کے میڈیا کے توسط سے ہی پتہ لگا تھا کہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بھرپور احتجاج کریں گے, ان کے ساتھ بھرپور ان کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے. لیکن صرف پاکستان تحریک انصاف نے کیا, انہوں نے نہیں کیا. تحریک انصاف نے کیا ہے, اور ان حالاتوں میں جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان پہ پرچے ہوئے ہیں احتجاج کرنے پہ, اور انہوں نے پھر واپس لے لی اپنی کال. انہوں نے اپنی کال واپس لے لی. ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں لیا. آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ باہر نکلیں گے ہلکے میں احتجاج کریں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بڑی ایکٹیولی میٹنگز کر رہے تھے, اور ان کی میٹنگ سے پولیس کے ریڈ بھی نہیں ہو رہے تھے, اور انہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. وہ اپنے گھر کے اندر بڑی چیئر کر رہے تھے میٹنگز, اس میں 100 لوگوں کو بلا کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کر دینا, ہم نے یہ کر دینا, اور ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. سرکاری مشینری لوگ انتظار کر رہے تھے کہ 8 فروری کو میاں جاوید لطیف صاحب لیڈ کریں گے کوئی بس یہ معاملات کچھ اسی طریقے سے ہیں. وہ شہر کا حلقہ ہے, اور اس میں پچھلا جو ہمارا ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں بھی ماشاءاللہ 27,000 کی لیڈ سے مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی تھی. جب میاں خالد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ ضمنی الیکشن 2023 کے اندر انہوں نے اپنی فلور کراسنگ کی تھی اور وہ ڈی سیٹ ہو گئے تھے. تو اس کے بعد بھی ہمارے وہاں پہ تو ماشاءاللہ یہ جو ابھی ضمنی الیکشن ہوا ہے ریسنٹ, اس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ جب بزار صاحب کی گورنمنٹ جو پرویز اللہ صاحب آئے, اور وہ پھر ٹھیک ہے. اب آپ حکومت کی کارکردگی کو دیکھیں, تحریک انصاف اگر بھول جائیں آپ ایک لمحے کے لیے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, حکومت نے کوئی تو اچھا کام کیا ہوگا. سر دیکھیں, ہم یہاں پہ پورے پنجاب کی تو نمائندگی کر رہے ہیں, ہم ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. بالکل. لیکن اگر میں اپنے حلقے کی طرف خالی دیکھوں نا, یقین مانیں کہ میرے حلقے کے اندر لوگ اتنے پریشان ہیں. ایک جرائم جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. وہاں پہ دن رات قتل و غارت ہو رہی ہے, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, وارداتیں ہو رہی ہیں. لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں اس ٹائم پہ. پولیسنگ کو آپ جتنے پولیس کا ہمارا نظام ہے اس کو آپ نے پولیٹیکل بنا دیا ہوا, وہ لوگ اور معاملات سے کام لیا جا رہا ہے. میں ساری باتیں, میرے کچھ ذہن ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزگار ہو گیا, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انسان کے مقدر اور تقدیر کے اندر بھی ہوتی ہیں, لیکن کم از کم جو بیسک چیزیں ہیں, 3 چیزیں ہیں. ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, ایک آپ کا ہیلتھ کا سسٹم, ایک ایجوکیشن کا سسٹم. میں سمجھتا ہوں یہ خاص طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں پرووائڈ کریں, اور اس میں مکمل طور پہ میرے وہاں پہ لوگوں کو, وہاں پہ ٹی ایچ کیو ہسپتال شرک پور میں موجود ہے, شیخوپورہ میں ڈی ایچ کیو موجود ہے, وہ دونوں میرے حلقے میں آتے ہیں. لیکن یقین مانے تو ڈاکٹر جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیشنٹ جاتا ہے صرف ایک لفظ بولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو لاہور لے جائیں آپ. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ, نہ وہاں پہ ای سی جی تک نہیں کی جاتی. ہارٹ کے پیشنٹ, میرا بھائی تھا ایک شیخ صاحب وہاں پہ, میری بڑی محبت والے تھے, وہ بھی بیچارے اسی طرح ان کا انتقال ہو گیا. زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن کم از کم ایک سہولت تو ملے. تو انہوں نے کہا لاہور لے جائے, اور وہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. اسی طریقے سے جو ایجوکیشن کا نظام ہے, اسکولوں کا جو نظام ہے, وہ بھی برباد ہو گیا ہوا ہے. اور پولیس خاص طور پہ اتنی, یقین مانے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جو اپنی محنت سے, خون پسینے سے, ایک مزدور کی دیہڑی بھی اگر وہ لے کر رات کو گھر جا رہا ہے تو وہ بھی کہیں پہ اس کو روک کے لوٹ لی جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ 1 سال کی حکومتی کارکردگی کو کہاں پر آپ ریٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 سال میں پنجاب حکومت نے جتنے کام کیے ہیں یا جتنے پروجیکٹس کا آغاز کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی میں کوئی بھی حکومت نہیں کر سکی تھی. اور وہ
پبلک کے ریلیف کے لیے، کسانوں کے ریلیف کے لیے، اسٹوڈنٹس کے ریلیف کے لیے، ہیلتھ کارڈ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں، ٹریکٹر سکیم ہے، لون جو ہے وہ کسانوں کو دیا گیا بغیر انٹرسٹ کے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین یہ سال گزرا ہے، اور انشاءاللہ اگلے جو 4 سال ہوں گے اس میں یہ حکومت تمام جو کمیاں ماضی کی ہیں ان کو دور کرے گی. آپ سے لوگ جب ملتے ہیں تو وہ کوئی کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے سر، یہ نہیں ہوا، وہ کون سے کس نہیں، لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ جی ہماری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج تباہ و برباد ہوئے ہیں جو پچھلے 4 سال میں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اس کے لیے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور وہ بھی ہم نے شروع کروائے ہوئے ہیں. گلیوں میں بھی ہو رہے ہیں، روڈ مین روڈ بن رہی ہے، لوگ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں. ماضی میں روٹی کا ایشو تھا، آٹے کا ایشو تھا پچھلے سالوں میں. اس سال کوئی آواز نہیں آئی، کسی نے گلے میں سوکھی روٹی ڈال کر کوئی احتجاج پہ نہیں نکلا، کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں مہنگی روٹی مل رہی ہے، آٹا لائنوں میں لگ کر لینا پڑا تو کسی نے نہیں کہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ترقی کی طرف چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو چیزیں ہوتی وہ ٹھیک ہوتی چلی لیکن جاتی آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک 1 سال میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے. 1 سال کی کارکردگی بہترین. ٹھیک. تھینک یو. 1 سال ہو گیا حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی 1 سال یہ کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے، انتہائی مایوس کن، اور مجھے بلکہ خود شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اس اسمبلی کا حصہ ہوں جس میں 1 سال میں سوائے تنخواہ بڑھانے کے MPs کے اور کوئی کام نہیں کیا گیا. اور اگر کوئی کام کیا گیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کیا گیا ہے، اور عوام کے لیے معاشی تنگیاں کی گئی. اور آپ کے حلقے میں کیا سچویشن ہے جہاں سے آپ آئے ہیں؟ حلقے والے حکومت کی کارکردگی سخت مایوس ہیں. میرے بھی حلقے نے باقی پاکستان کی طرح، پنجاب کی طرح بھی بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرایا تھا. میرے اوپر بھی MNA فارم 47 کا شکار ہے، ان کا رزلٹ تبدیل کیا گیا ہے. تو ان کی تو یہ حکومت ہی نہیں ہے لوگوں کی، باقی پنجاب اور پاکستان کی طرح. تو وہ ان کی کارکردگی سے مایوس ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت کے جو پروجیکٹ جاتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، لوگوں کو ملتے تو ہیں، کوئی نہ کوئی بینیفیشری تو وہاں پہ ہوں گے. جی نہیں، میرا نہیں خیال جی، سوائے یہاں پہ معیشت کی کمر توڑنے کے، عام آدمی کا تو اب جینا محال ہو گیا ہے. ان کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، بجلی کا، پیٹرول، آپ کے سامنے یہ تمام مسائل، لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، تو بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں. بہت شکریہ. حکومت نے 1 سال میں کیا کیا، اس اسمبلی کے ممبران کیا سوچتے ہیں، حکومت کی پرفارمنس کو کہاں پہ ریٹ کر رہے ہیں؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. یہ 1 سال کیسا دیکھتے ہیں آپ پرفارمنس وغیرہ حکومت کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس 1 سال میں جو پہلا دن تھا، جس دن ہمارے صوبے کی CM، سپر CM میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے اسپیچ کی تھی، وہی بڑا انقلابی دن تھا. کیونکہ ابھی تو لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میڈم نے پہلے دن آگے ہی اتنے زبردست منصوبے انٹروڈیوس کروائے. نہ صرف وہ منصوبے انہوں نے لانچ کیے بلکہ وہ اب امپلیمنٹ بھی ہونا شروع ہو چکے ہیں. یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ سپر CM میں نے پہلے بھی سنا ہے، یہ کہا گیا ہے یا آپ لوگوں نے خود ہی خطاب دے دیا؟ دیکھیے جی، میں تو اپنے CM کو سپر CM کہتی ہوں. یہ میں نے تو اپنے دل کی آواز پہ یہ کہا ہے، میں نے تو یہ اپنی دل کی آواز پہ کہا ہے. مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو یہ کہیں، لیکن میری یہ فیلنگ ہے کہ وہ سپر CM ہے، کیونکہ ایسا CM میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس لیے میں کہتی ہوں. یہ اسمبلی کے کبھی کچھ ممبران کہہ رہے تھے کہ وہ 1 سال ہو گیا آئی نہیں، اس کے بعد نہیں، وہ آئی نہیں، وہ کام کر رہی ہیں. اسمبلی میں آنا ہی صرف کام نہیں ہوتا، اسمبلی بھی وہ ٹائم ٹو ٹائم آتی ہیں، لیکن وہ جو کام کر رہی ہے کیا وہ کام ان سب کو نظر نہیں آ رہے؟ 1 سال کی کارکردگی کو آپ کہاں ریٹ کریں گے اگر نمبر دینا چاہیں آپ؟ میں اس کو 10 میں سے 10 ہی نمبر تھوڑا مارجن رکھ لیں. نہیں، مارجن نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 سال کے اندر اتنے پروگرام لانچ ہوئے؟ اگر ہوئے، کوئی پریزیڈنٹ ہے تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں تو قاسو صاحب آپ سے پوچھنے یہ والا تھا کہ یہ کیسا گزرا 1 سال، اور 8 فروری 2024 اور پھر ہم فروری کے مہینے میں کھڑے ہیں، تو کیسا رہا 1 سال؟ دیکھیں، جب جعلی حکومت ہو، فارم 47 پہ حکومت بنی ہو، وہ حکومت کیسی ہو سکتی ہے؟ اس حکومت نے ظلم کے سوا کچھ بھی نہیں کیا، لوگوں کو مہنگائی کے خلاف کچھ نہیں کیا. یہ اس وقت ہمارے فیصل آباد میں، ہمارے پنجاب میں 182 انڈسٹریز ٹیکسٹائل کی بند ہو گئی ہیں.
मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं। आप तो एक्यूरेट बात वहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं कि भाई इंडस्ट्री बंद हुई है। सर मैं आपको ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ले जाता हूँ जिन्होंने 4-4 हज़ार बंदे को निकाला है इंडस्ट्री से इन 4-5 महीनों इसी एक साल में हुआ? इसी एक साल में हुआ। ठीक है। और आपको याद होगा जब हमारा वक्त था, एक वक्त में फैसलाबाद कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। तो ये फार्म 47 अवाम के वोट से आई नहीं हुई। इन्हें अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र है कि किस तरह हमने परस अच्छा करना है, किस तरह हमने जूती अच्छी पहननी है और हम नज़र आएँ अच्छे, बस अवाम जाए बढ़ जाए। बेशक आपका एक साल का क्या एक्सपीरियंस रहा? जी भाई, आप जिस तरह जानते हैं कि ये पिछला एक साल, चाहे हम यहाँ पे असम्बली में आ रहे हैं मगर ये जाली असम्बलियाँ हैं। मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग जब असम्बली के अंदर आते हैं तो फ़ख्र से नहीं आते बल्कि शर्मिंदगी होती है कि यहाँ पे जो अवाम की आज़ार राय थी उसको किस तरह मसल दिया गया 8 फरवरी वाले दिन, 9 फरवरी वाले दिन। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी ये सेटअप बनाया गया है, ये रजीम बनाई गई है, जैसे धौंस और धक्के और बंदूक की ताकत पे बनाई गई है। नहीं तो आप अंदर कुछ तो आप तो कर रहे होंगे ना एक साल में? जी, हम लोगों ने हर मौके के ऊपर, चाहे वो जिस तरह जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ ये मीडिया का बिल लेकर आए, पीका बिल तो ये अभी नेशनल असेंबली के अंदर आया, डेफेमेशन बिल जब आया, हद की इज्जत का बिल आया, तो उसको हम लोगों ने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर असेंबली के अंदर। से आप मायूस हैं? जी, हुकूमती कारकर्दगी से पूरी पाकिस्तान की आवाम इस वक्त मायूस है, सिर्फ पंजाब की या मेरे ज़िले फैसलाबाद की नहीं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ज़िम्मेदारों के साथ क्या किया है, मज़दूरों का इन लोगों ने गला घोंटा है माशी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये अपनी शक्लें भी नहीं दिखाने के काबिल रहेंगे आवाम के सामने। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हाफिज़ फज़ल अब्बास साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आप असम्बली में आते हैं लेकिन मुझे शायद लगता है खामोश हैं, इसलिए ज़रा कम मुझे लगता है। मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ। क्या वजह है इतनी गैर हाज़िरी है? जब मैं तकरीर कर लेता हूँ उसके बाद किसी न किसी पर्चे में ज़मानत खारिज होती है, कोई नया पर्चा दर्ज हो जाता है, तो वो बेल से लेके आना पड़ता है ना। तो फिर आपने सोचा तकरीर नहीं करूँगा? नहीं, मैं तो हमेशा ही तकरीर करता हूँ, जब आया हूँ तकरीर की है। आपकी कोई गलत फहमी है, मैं तो आई बड़े अरसे बाद रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जब बोलूँगा तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको शायद मेरे ख्याल में, खैर मीडिया को भी अंदाज़ा है, अब आप पे भी पीका एक्ट लग ही गया तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह गैर एलानिया मार्शल नाफिज है। और वो एक हबीब जालिब का मिसरा है ना, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तो वो जो अडयाला जेल में बैठा है, क्या खबर है? वैसे मैं मिल के आया हूँ 1 माह पहले, आप बताएं क्या चल रहा है? मेरी हुई थी 2 हफ्ते पहले मुलाकात। अच्छा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो कहते नहीं कि मुसम्मम इरादे के साथ नडर और बेबाक ऐसा ही लीडर होना चाहिए, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था ना, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। ये भी अच्छा है वैसे कि आप आज बातों में सिर्फ शायरी के जरिए अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। कोई नया केस ना दर्ज हो जाए ना पीके एक्ट थे, मैं तो शायर पे के कब्र पे जाके कर लें, मैं तो शायर की ज़ुबान बोल रहा हूँ। नहीं, वैसे बॉडी लैंग्वेज और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। पब्लिक खान साहब के साथ है, खान साहब ये समझते हैं और बिल्कुल सही समझते हैं। उन्होंने ख़ास बात पूछी कि भाई बाहर क्या चल रहा है? मेरे ख्याल में वो हमसे ज़्यादा बाखबर है। अच्छा। और 8 फरवरी एक साल गुजरा तो बहुत बड़ा एहतजाज नहीं देखने में आया, यानी यहाँ पे मैं बात देखें आप किस तरह कहते हैं कि बहुत बड़ा एहतजाज आपने नहीं देखा? क्योंकि मुझे नज़र नहीं आया। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहली बात है कि मीडिया दिखा ही नहीं सकता, मीडिया पे तो पाबंदी है। चलें, दूसरी बात है कि आप मुझे बताएं ना, भुट्टो के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, जब पीपल्स पार्टी पे भी मार्शल के दौर में जो जुल्म सितम जाए गए थे, उससे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ सिर्फ इस शहर लाहौर में हुई हैं। तो आप कह रहे हैं कि मार्शल लॉ से ज़्यादा सख्ती है? यस, मार्शल लॉ प्लस है, इट्स ऑब्वियस। अच्छा, इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो अब क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा लगता है मैं ये समझ रहा हूँ बंद हो गए। नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें, रास्ता तो अल्लाह ने बनाना होता है, ज़मीनी खुदा जो बने बैठे हैं ये जितने मर्जी फैसले कर लें, जब ऊपर नीली छतरी वाले ने फैसला कर देना है तो कौन कहना है फ़याकून हो जाना है। हाँ, ज़मीनी असबाब को देखें तो पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाई कोर्ट्स की चौकियाँ फ़तह हो चुकी हैं, बट फिर भी हमें अल्लाह के यहाँ पूरी उम्मीद है। कितने साल हो गए इमरान खान के साथ? मुझे 18 साल हो गए। 18 साल। तो कोई वक्त तो ऐसा हुआ होगा दरमियान में बहुत मुश्किल आई हो, या आपने देखा हो कि यार ये इमरान खान परेशान हो गए?
نہیں میرا نہیں خیال، خان کا بڑا اللہ پہ اعتقاد بڑا مضبوط ہے. خان صاحب کو جب بھی کوئی بڑے سے بڑا بھی مسئلہ آیا ہے تو ہم لوگ پریشان ضرور ہوئے ہوں گے، مگر خان صاحب ویسے فریش. جب ایک مرتبہ اس سے پہلے الیکشن میں گرے اور اس الیکشن سے پہلے گولی لگی، ان دونوں جب وہ گرے تھے اس وقت میں شوکت خانم گیا تھا. خیر اس وقت امیجیٹلی ملاقات نہیں ہو سکی تھی کیونکہ الیکشن چل رہا تھا. وہ میرے ہی اس سے اگلے گلبرگ والے جلسے کے بعد اگلا ڈیفینس والے میرے ہی جلسے پہ آنا تھا، نہیں پہنچ سکے تھے. تو الیکشن کے بعد ملاقات ہوئی تھی. خان صاحب اس وقت بھی مطمئن تھے، اللہ کی رضا پہ راضی تھے. اور جب گولی لگی ہے تو وہ گولی لگنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ مجھے اب احسن رشید صاحب ہمارے صدر پنجاب تھے، تو ان دنوں نا بم دھماکے مشرف دور میں کافی زیادہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بم دھماکے اور خودکش حملہ ہوا. تو آج بھی ہمیں یاد ہے کہ احسن رشید صاحب کی گاڑی میں خان صاحب آگے بیٹھے ہوئے، احسن رشید صاحب بیٹھے ہوئے ساتھ میں تھا. تو ہم یہاں مال روڈ پہ نا مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے آئے. تو احسن صاحب نے اللہ انہیں جنت نصیب کرنے کا، عمران حالات بڑے خراب ہیں، مجھے تو بڑا ہی عجیب لگ رہا ہے. تو خان صاحب نے کہا اگر اللہ نے اس طرح شہادت لکھی ہے عوام کی جنگ لڑتے ہوئے تو احسن اگر لکھی ہے تو پھر لکھی ہے، چلو. اور اسی طرح گاڑی سے اتر کے وداؤٹ سیکیورٹی. عمران خان نے کبھی سیکیورٹی رکھی ہی نہیں، زندگی سادہ درویشوں کی طرح گزاری ہے، اس لیے وہ مرد کلندر ہے، اسے پرواہ ہی نہیں. اچھا یہ لوگ بڑے بیوقوف تھے، تھوڑی ریسرچ ہی کر لیتے. خان کا اے سی بند کر کے کہہ رہے تھے اب اے سی بند کیا نا خان تل ملا اٹھے گا منتیں کرے گا. وہ بھائی نے کوئی بتائے، نقل کے اندوں کو بتائے. عمران خان تو گرمیوں میں اے سی بند کروا دیتے ہوتے تھے گاڑی میں. خان صاحب تو ویسے ہی رف اینڈ ٹف لائف کے عادی ہیں. ہاں تو چلیں آپ کے ساتھ کسی دن بیٹھیں گے، کوئی لمبی گفتگو کریں گے. 18 سال کے بے شمار باتیں آپ کے پاس. کیسا گزرا ایک سال؟ 8 فروری 2024 اور پھر یہ فروری کا مہینہ دوبارہ سے کچھ یادیں وابستہ ہوں گی آپ کی؟ دیکھیں یہ سال میرا خیال ہے کہ خالی ہمارے الیکٹڈ ممبرز کے لیے نہیں ہے، شاید پاکستان کے لیے ہی بڑا بھولنے والا نہیں ہوگا کئی لحاظ سے. مگر یہ ہے کہ ہاں میرے جیسے لوگ جو پہلی دفعہ اس اسمبلی میں آئے اور یہاں پہ آ کے ایک بالکل نیا ایکسپیرینس ہے اور سیکھنے کو بڑا کچھ ملا. اور جو ایک پاکستان کا نظام جس طرح سے چلتا ہے اس کے کئی پردے جو ہیں وہ فاش ہوئے ہیں ہمارے پہ. نہیں تو آپ ایک سال میں آپ مطمئن رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یار جو میں سوچ کے آیا تھا یہ تو اس سے مختلف کام ہے؟ کافی حد تک شاید ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں، وہ شاید یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ سائڈ ہے ان کی ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ ان کی صرف جو پرائورٹی ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے انسٹیڈ آف ڈیلیورنگ ٹو دا پیپل آف پنجاب. تو یہ ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ جو نمائندگی پنجاب کی ہونی چاہیے یہاں پہ، جو ایک مگر یہ میں بات یہ ضرور کروں گا کہ جب ایک غیر منتخب حکومت کو لا کے بٹھایا جائے گا زبردستی تو ان کی پرائورٹی شاید عوام نہیں ہوگی. میں تو اس بات کو تھوڑا یہ لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے. اچھا تو ایک سال میں جو حکومت نے اعلانات کیے، پروجیکٹس دیے، ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی آپ کے حلقے تک، آپ کے شہر میں کیا حالات؟ دیکھیں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. اب جس طرح صاف ستھرا پنجاب کا بڑا شور تھا تو میں تو انوائٹ کروں گا آپ کو بلکہ کہ آپ چونی آئیں. میں آگے ساتھ میں کسی حکومتی وزیر کو بھی کرنا ہے یا وزیر بھی ہے؟ میں نے تو وزیر بلدیات کو آج سے کوئی 8 مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ آئیں. ٹھیک ہے آپ چونی آئیں. اگر وہ صفائی وہاں پہ ہاں یہ ان کے آنے سے پہلے کروا کے تو علیحدہ بات ہے، اگر نہ ہوئی تو پھر بتائیں کہ یہ دعوے میرے لیے تو بیکار ہیں. اور تجاوزات والا تجاوزات والا بھی دیکھیں ابھی تک چونیا میں نہیں ہوا کچھ، مگر میرا سوال ہے یہاں پہ کئی ویڈیوز اور تصویریں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ریڑھی بان ہے، جو غریب طبقہ جس نے ساری دیہڑی اپنا بیچ پوچھ کے تو 500,000 روپیہ جو اکٹھا کر کے لے کے اس نے گھر جانا ہے، وہ ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے ٹریکٹرز جو ہیں وہ توڑ رہے ہیں، وہ ریڑھیاں توڑ رہے ہیں، اور وہ سارا اس بندے کی شاید جمع پونجی وہ جو 20-25 ہزار کا سامان اس کے پاس ہے وہی شاید ہو. تو اس خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں انداز صحیح نہیں ہے، سختی نہ کی جائے. دیکھیں ان کا ذریعہ معاش ہے. آپ دیکھیں حکومت ان کو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ وہ لوگ ان کو آپ بالکل ہی جو ہے خالی کر دیں، پھر وہ یا مانگیں یا چوری ڈکیتی کریں. حکومت کو متبادل دینا چاہیے. اور باقی آپ نے وزیر بلدیات کو ہمارے مائک کے ذریعے بھی دے دی ہے دعوت کہ وہ چونیاں ہیں. بالکل ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ حالات کیا ہیں. ہاں جی ٹھیک.
بہت شکریہ.